السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 صفر المظفر۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت 2 الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔ یہودا کے خاندان میں نبوت اور افراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا۔ وہ پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم اور بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اثر نو یعنی دوبارہ زندہ کیا اور اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی 40 یا 70 سال تک بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی۔ پہلے 7 سال تک ان کا دارالحکومت ہیبرون تھا، پھر یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی حکومت کا دائرہ شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاوہ دیگر ممالک تک وسیع ہو گیا تھا۔ تاریخ اسرائیل میں ان کے زمانے حکومت کو ملکی فتوحات اور حسن انتظام کے سلسلے میں مثالی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 100 سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انتقال فرمایا اور شہر صہیون میں دفن ہوئے۔ اللہ کی قدرت، انسانی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش و طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی، مگر اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ فائدہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سرما لگانے کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی اور پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر ایک سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار اس کو جوڑا پہنا دیجئے، تو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا اے پروردگار اور زیادہ پہنا دیجئے، پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا کہ اس سے خوش ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ ایک گناہ کے بارے میں بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور دونوں کے درمیان باری اور نان و نفقہ اور مال کی تقسیم میں انصاف نہ کرے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا اور اس کے بدن کا بایاں حصہ جھکا ہوا ہوگا اور اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کھول دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سنوارو گے جیسے کعبہ شریف کے نقش نگاری کی جاتی ہے۔ آخرت کے بارے میں نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو، اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ قرآن سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اچھا ہو گیا۔
قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ان باتوں عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔